سوال جہاں بڑا اہم ہے اور وہاں یہ بہت وقت کا متقاضی بھی ہے کہ وقت بھی ہو اس کو بیان کرنے کے لیے۔ ہم اس ہستی کی سیرت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اب جہان میں اگر آپ غور کریں تو آسمان اور ستارے اور چاند اور سورج اور صحرا اور کہکشائیں اور دریا اور سمندر اور ذرات اور جنگلات اور ہر چیز جو ہے اس سب کے لیے رحمت کون ہے؟ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ جو ہے مخلوقات جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں تو جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، قدسی ہیں، قروبیاں ہیں، جتنے بھی یہ مخلوقات خدا ہے، جاندار ہیں، بے جان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جو بھی ہیں ان سب کے لیے رحمت کون ہے؟ اب وہ ہستی جو مخلوق اور کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت ہے، اب اس کی سیرت کو جب آپ بیان کریں گے تو اس کی سیرت سے سوائے رحمت کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ جانور اپنے اوپر ظلم، وہ بڑا مشہور واقعہ اونٹ کا کہ وہ جو ہے اپنے حال سے شکایت کرتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، آقا نے دلاسا دیا، پوچھا تو وہ اونٹ جب واپس چلا گیا تو آپ نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ مالک کی شکایت کرنے آیا تھا کہ چارہ مجھے کم کھلاتے دیتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتے ہیں۔ اس ہرنی کا جو ہے واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کو شکار کیا ہوا تھا ایک یہودی نے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظر آئے تو اس نے زبان حال سے عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک بچہ ہے معصوم سا، اتنی مہلت لے کے مجھے دے دیں کہ میں اس بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤں اور میں آ جاؤں گی واپس۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی اس کو چھوڑ دو یہ آ جائے گی۔ وہ گئی اور واپس جب آئی تو وہ جو شکاری تھا اس نے جو ہے نہ صرف اس جو ہے وہ ہرنی کو معاف کر دیا، مطلب چھوڑ دیا، بلکہ وہ آقا کے قدموں میں گر کر اسلام بھی قبول کر۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب کس طرح اس سیرت کو جو ہے وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تو میں نے جانداروں کی بات کی، میرے آقا نے فرمایا کہ یتیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، رحم دلی دیکھیں، ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری دو انگلیاں ہیں، اس طرح قریب ہوں گے۔ اب اس کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی رحمت ہے۔ پھر میں ایک اور واقعہ مختصراً عرض کر دوں۔ ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ جو ہے کل سے یا پرسوں سے یا شام سے غائب ہے، مجھے مل نہیں رہا، میں نے مدینہ کی گلیوں میں بڑا ڈھونڈا، مجھے کہیں جو ہے وہ ملا نہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو وہاں ہی مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کے بچے کو فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اس نے باپ نے جیسے یہ لفظ سنا تو وہ فوراً جو ہے وہ بھاگا اس میدان کی طرف، اس جگہ کی طرف۔ تو جیسے ہی وہ بھاگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ واپس آؤ۔ تو اب ایک باپ کو 2 دن بعد بچے کا پتہ چلا ہو یا 3 دن کے بعد پتہ چلا ہو اور بچہ بھی بڑا لاڈلا ہو، باپ کے لیے ہر بچہ لاڈلا ہوتا ہے، تو وہ جذبات میں جا رہا تھا کہ فرمایا واپس آؤ۔ جب واپس آیا تو میرے آقا نے جو بات اس شخص کو، اس صحابی کو ارشاد فرمائی وہ سنہری حرف، میرے آقا کا ہر فرمان سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے، بلکہ سنہری حرفوں کو عزت بھی آقا کے فرمان سے ملتی ہے، بلکہ وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تو جائے گا میدان میں، جب اپنے بچے کو دیکھے گا تو 2 باتوں کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ تو ارشاد فرمایا پہلی یہ کہ دور سے میرا بیٹا کہہ کے اسے نہ پکارنا، اور دوسرا فوراً فرط جذبات میں اسے سینے سے نہ لگانا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اتنا پریشان ہوں، اس کے لیے تڑپ رہا ہوں، اور اب وہ مجھے ملنے جا رہا ہے اور اب مجھ پہ یہ پابندی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے وہاں ان بچوں میں کوئی ایسا ہو جس کا باپ نہ ہو، تو جب اس کو اس طرح پکار جو ہے وہ اپنے گلے سے لگاؤ گے یا میرا بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس بچے کو اپنا باپ یاد آئے گا۔ تو یہ اور اسی کو میرے رب نے ارشاد فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ رؤوف بھی ہیں